اظہار کی جانب سے میں آپ تینوں حضرات کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور خاص طور پر آفتاب رضوی صاحب کو۔ آفتاب رضوی کا نام جانا پہچانا نام ہے، محترم اور معتبر شخصیت ہیں ٹورنٹو کی بھی اور پاکستان کی بھی۔ اظہار کا یہ 11واں پروگرام ہے۔ اظہار پاکستان میں بنائی گئی تھی ایک ادبی اور ثقافتی تنظیم جو 2003 میں بنائی تھی ہم نے، اور محترم ڈاکٹر پیرزادہ قاسم نے ہی اس کا نام تجویز کیا تھا اظہار، اور وہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تا حیات سرپرست اعلیٰ رہیں گے۔ اور ہم نے اظہار کے تحت پاکستان میں بہت سے پروگرام کیے، شامیں، شاعروں کے ساتھ شامیں، کتابوں کا اجرا، ماہانہ اعزازیہ شعراء کو، اور ہم نے کافی پروگرام منعقد کیے۔ لیکن ہم نے ٹورنٹو میں، کینیڈا میں اپنی پہلے پروگرام کا آغاز 2014 کے اپریل میں مشاعرے سے کیا تھا، جو پاکستان کونسلیٹ کے تعاون سے کیا تھا۔ اس کے بعد ہماری ماہانہ نشستیں جاری ہیں۔ ہم نے اس بار آفتاب رضوی صاحب کا انتخاب کیا۔ آفتاب رضوی ہردل عزیز شخصیت ہیں ماشاءاللہ۔ آپ زمانے سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ NEDین ہیں، اور ان کے کچھ دوست یہاں پہ بڑی خوشی سے یہاں آئے ہیں ان کو سننے کے لیے آج کہ وہ NED سے ان کا تعلق ہے۔ اور میں چونکہ ان کے بارے میں چونکہ ان کے آج دوست ان کے بارے میں بہت اچھی گفتگو کرنے والے ہیں، تو ظاہر ہے میں نے جو کچھ اپنا انٹرو بنایا تھا وہ میں اس کو چھوڑتی اس لیے ہوں کہ ان کے دوستوں نے وہ تمام انٹرو ان کے بارے میں جو کچھ بھی ان کے زمانے طالب علمی سے ان کو جانتے ہیں وہ، اور ان کے بارے میں جو وہ گفتگو کریں گے وہ زیادہ معتبر ہوگی۔ اور بس اتنا میں بتا دوں کہ شارٹ سٹوری رائٹر ہیں، کالمسٹ ہیں، اور گفتگو میں کمال حاصل ہے ان کو۔ جہاں بھی بولتے ہیں، جو کچھ بھی بولتے ہیں بہت خوب بولتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گی محترم ناظم الدین ناظم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور محترم آفتاب رضوی کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں۔ محترم ناظم الدین ناظم صاحب۔ ناظم الدین ناظم صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے بہت مشہور پروڈیوسرز میں جن کا نام جانا پہچانا جاتا ہے۔ ہم نے ان کو بہت سارے کام کرتے ہوئے دیکھا وہاں پر، لیکن ان کا خاص شعبہ ڈاکیومنٹری ہے۔ اور آپ کو ایشین پیسیفک براڈ کاسٹنگ سڈنی میں آپ کو بیسٹ ڈاکیومنٹری پروڈیوسر کا ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے بعد ہی ان کی ان کو دیکھتے ہوئے، ان کی تمام خصوصیات کو دیکھتے ہوئے جاپان گورنمنٹ نے ان کو ایک اسپیشل ڈاکیومنٹری بنانے کے لیے وہاں آنے کی دعوت دی۔ آپ ماشاءاللہ سینئر پروڈیوسرز میں سے ایک ہیں۔ بس ہجرت جن کو یہاں لے آئی وہ یہاں آ گئے، لیکن اگر میں سمجھتی ہوں کہ وہ جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، آفتاب ہیں، اور اپنا کام جو انسان بہت خوبصورت اور اچھے طریقے سے اپنا کام کرنا جانتا ہے وہ کہیں بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے یہاں بھی ویژن ٹیلی ویژن پر اپنے پروگرام کیے اور جیوے پاکستان کے نام سے بھی ایک شو کرتے رہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آفتاب رضوی کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں۔ محترم ناظم الدین ناظم صاحب۔ بہت بہت شکریہ ذکیہ۔ میں نے اپنے اس مضمون کا عنوان ایک رکھا ہے، اور وہ ہے قصہ ایک جعلی دانشور کا، لیکن یہ سوالیہ نشان کے ساتھ ہے، سوالیہ نشان کے ساتھ ہے۔ بھارت میرے ساتھ ایک محفل میں چلیے اور ذرا اس ٹیبل کی طرف آئیے۔ جی ہاں، میڈیا کے لیے مخصوص ٹیبل۔ ہر ٹیبل کی طرح یہاں بھی غیبت بازار لگا ہوا ہے۔ ایک نے مجھ سے پوچھا، یہ صاحب جن کا نام آفتاب رضوی ہے، بھئی یہ دانشور کب سے بن گئے؟ یہ تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں۔ دوسرے نے کہا، ارے چھوڑو یار، یہ تو جعلی دانشور ہیں،
ایک رضاکار صحافی بولے آپ تو ٹی وی میں رہے ہیں، یہ بتائیں کہ انہوں نے ٹی وی میں کیا کچھ کیا ہے؟ ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا۔ ایک از خود دانشور نے اسٹیج پر جمیل الدین عالی صاحب پر آفتاب کو بات کرنے سے یہ کہہ کر روک دیا کہ بھائی یہ تمہارا میدان نہیں ہے۔ آفتاب خاموشی سے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ یہ آفتاب کا کینیڈا میں ابتدائی دور تھا۔ پھر وقت نے کروٹ بدلی اور آفتاب اسٹیج پر طلوع ہوا، اور اس کی چمک اور تمازت نے شفق کی سرخی کو گہنا دیا۔ شہر کے وہ سکہ بند دانشور جو یہ کہتے تھے کہ آفتاب یہ تمہارا میدان نہیں ہے، اسٹیج پر اب آفتاب کو دیکھتے ہیں اور نیچے ہال میں والہانہ تالیوں کو۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ آفتاب 1998 میں کینیڈا آئے۔ یہ پاکستان میں آسودہ زندگی گزار رہے تھے، ایک آدھ سال یہاں رہے اور پھر امریکہ چلے گئے۔ جب 9/11 کے بعد کینیڈا واپسی ہوئی تو دنیا کے دوسرے مسلمانوں کی طرح اس مومن پر بھی برق گر چکی تھی۔ اسکریچ سے شروع کیا، ویسے یہ اسکریچ ان کی زندگی میں کئی بار آیا۔ کوئی اور ہوتا تو دم ہار کر بیٹھ جاتا، لیکن آفتاب کا رویہ زندگی کے بارے میں ہمیشہ مثبت رہا ہے۔ چنانچہ یہ کھڑا ہوا اور قدم با قدم آگے بڑھا اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور آج اس محفل میں دولہا بنے بیٹھے ہیں اور ہمیں ان کی جھوٹی سچی تعریفیں کرنا پڑ رہی ہیں۔ خیال رہے کہ آفتاب صاحب کو میں اور روشن عموماً علامہ بھی کہتے ہیں جب لاڈ اور پیار میں، تو کہیں اگر یہ لفظ آئے تو خیال نہ کیجیے گا۔ علامہ آفتاب کو میں 1968 سے جانتا ہوں، جب ولی رضوی اس ننھے مقرر کے لیے روسٹرم کے مائک تک رسائی کے لیے پاکولا کا کریٹ الٹا کر کے ان کا قد اونچا کر رہے ہوتے تھے۔ ویسے نہیں اس سے آگے کا جملہ پاکولا کا کریٹ الٹا کر کے ان کا قد اونچا کر رہے ہوتے تھے، ویسے وہ یہ کام کبھی کبھی جج بن کر بھی کرتے تھے۔ بہرحال آفتاب کی تقریر حاضرین پر اپنا اثر ڈالتی تھی، اور یہ اور بات کہ خلیل جبران، الطاف حسن قریشی اور شورش کاشمیری کے پتے بغیر ان کا نام لیے شامل ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد آفتاب کا نام 4 انعام حاصل کرنے والوں میں ایک ہوا کرتا تھا، اکثر چوتھا۔ علامہ اپنے آڈینس اور کراؤڈ کے موڈ اور نفسیات کو سامنے رکھ کر پوڈیم پر آتے ہیں، اور آمد سخن میں ہی ایسا فقرہ کہہ جاتے ہیں کہ حاضرین کی توجہ مکمل طور پر اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ پھر اپنے لہجے اور طرز خطابت کے زیر و بم، ہلکے پھلکے چٹکلوں اور جملے بازیوں سے تقریر کو سجاتے ہیں۔ اپنا مافی الضمیر تسلسل کے ساتھ بلا روک ٹوک یہ وہ میں کہہ رہا تھا جیسے جملے بولے بغیر اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے یہ اسکرپٹ رٹ کر آئے ہیں۔ اس بلا کی روانی کے سامنے والا سنتا رہے اور یہ بولتے رہیں۔ ویسے یقیناً ان کی زندگی کے کچھ مدارج ایسے بھی ہیں جہاں یہ صرف سنتے ہیں اور دوسرا بولتا ہے، کون کہاں کب کون کہاں چھوڑیں آگے بڑھتے ہیں۔ ویسے ہم سب زیادہ ہنسی مت، ویسے ہم سب حضرات ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ بات ہو رہی تھی علامہ کی خطابت کی۔ جس طرح کسی شاعر کو اپنے شعر میں آمد ہوتی ہے، اسی طرح علامہ آفتاب کو تقریر میں آمد ہوتی ہے۔ نکتہ آفریں ایسا کہ آپ موضوع دیں، یہ نت نئے ایسے نکتے اٹھائیں گے کہ آپ بے ساختہ کہیں گے، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ ویسے یہ شعر آفتاب نے اپنی طالب علم کے زمانے کی ہر دوسری تقریر میں استعمال کیا ہے۔ ان کی تقریری صلاحیتوں نے ان کو NAD یونیورسٹی کی لٹریری اور ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا سیکریٹری بنایا۔ ان کی صلاحیتوں سے لڑکیاں بہت متاثر ہوتی تھیں، اور ایک خاتون تو ان پر اتنی فریفتہ ہو گئیں کہ چھوڑیے کون، آگے بڑھیے، اب یہ راز نہیں رہا۔ 1980 میں آفتاب کو 2 حادثات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان دونوں حادثات نے ان کی زندگی یکسر تبدیل کر دی۔ پہلا حادثہ تو بہت ہی خوشگوار تھا جو 8 اپریل 1980 کو وقوع پذیر ہوا۔
یہ بلوچستان کی پہلی انجینئر خاتون کو بیاہ گئے، میرا مطلب یہ کہ صوفیہ جمالی کو بیاہ لائے۔ دوسرا حادثہ 2 ماہ بعد ہوا جس میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور یہ اسپتال جا پہنچے، جہاں ان کے چچا اقبال صاحب جو انڈس واٹر کولر کے مالک تھے ان کی عیادت کے لیے آئے اور انہیں نوکری چھوڑ کر اپنا بزنس کرنے کا مشورہ دیا، اور یہی آفتاب کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ پھر بہترین حکمت عملی، پبلک ریلیشننگ، ایڈمنسٹریشن کی صلاحیتوں کے ساتھ بے شمار پروجیکٹ کیے، جس میں سیندک جیسے پروجیکٹ بھی شامل ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سیندک پروجیکٹ میں بعد میں جو خرابیاں سامنے آئیں اس میں ان کا ہاتھ نہیں تھا۔ پاکستان میں آفتاب رضوی کا میڈیا سے کیا تعلق تھا؟ سنیے، آفتاب نے میڈیا میں اپنے سفر کا آغاز فروزہ پروگرام سے کیا، جسے مہتاب چنّا کمپیئر کرتی تھیں، جس میں یہ خاتون بھی آ چکی ہیں اور خوش بخشجات بھی۔ پھر وہ وقت آیا کہ آفتاب خود ٹی وی پروگراموں کی کمپیئرنگ کرنے لگے، اور انہوں نے مہتاب چنّا کو ہی نہیں بلکہ جنید جمشید، حکیم محمد سعید، معین اختر، جہانگیر خان، نور الہدیٰ شاہ، حنیف محمد، عبدالستار ایدھی، سید ہاشم رضا، بیگم شائستہ اکرام اللہ، جمی انجینئر گلجی اور علی جی جیسی شخصیات کو بھی انٹرویو کیا۔ ان پروگراموں کی ایک طویل فہرست ہے جس میں میری پہچان پاکستان، عہد آفریں، قصب کمال، سنہرے لوگ، پورٹریٹ اور یہ عالم شوق کے علاوہ کوئز شو جہاں نما بھی ان کے کریڈٹ پر ہے، جسے لاہور اسٹوڈیو سے نعیم بخاری کیا کرتے تھے۔ آفتاب نے ڈاکٹر ابوالعز صدیقی کے ساتھ مل کر ثنائے قدسی کے نام سے رمضان شریف میں پورے 30 دن ایک ایسا پروگرام بھی کیا جو برسہ برس تک ریپیٹ ہوتا رہا۔ اس فہرست کو دیکھتے ہوئے آپ خود فیصلہ کریں انہوں نے پی ٹی وی پر کیا پروگرام کیے۔ بہرحال میرا خیال ہے آفتاب کا ریکارڈ ٹورانٹو کے ان براڈ کاسٹر سے بہت بہتر ہے جو کینیڈا آنے سے پہلے ریڈیو کا یہی تجربہ رکھتے تھے کہ ان کے پاس ایک ٹرانسٹر ریڈیو ہوا کرتا تھا جو سورج کی روشنی یعنی سن شائن میں بینڈ باجے اور ساز و آواز کے ساتھ بجتا تھا، چاہے سورج ڈوبنے کے بعد یہ بجے یا نہ بجے۔ آفتاب رضوی نے ٹی وی کمپیئرنگ کو کبھی حرزِ جاں نہیں بنایا، کہتے تو وہ یہی ہیں۔ یہ ایک الگ بات کہ مولوی کے شوربے کی پلیٹ میں مرغی کی ٹانگ آ جائے تو یہ اسے جانے نہیں دیتے۔ بہرحال ان کی اولین ترجیح ان کا کام تھا تاکہ ایک بڑے خاندان کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں۔ رہ گیا نام تو پی ٹی وی پر ان کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا جسے انہوں نے پروگرام حاصل کرنے کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا۔ آفتاب کی میڈیا کی تربیت میں پی ٹی وی کے مارننگ ٹرانسمیشن کا اہم کردار رہا ہے، جہاں انہوں نے کئی مختصر دورانیے کے پروگرام آئیڈیاز دیے۔ انہیں پروڈیوس کرنے کی ذمہ داری اکثر میری ہوا کرتی تھی کیونکہ انہیں میں ہی برداشت کر سکتا تھا۔ پھر یہ مختصر پروگرام ریکارڈنگ کے دوران بہت طویل ہو جاتے تھے۔ پروگرام کی اوپننگ ریکارڈنگ کرنے میں اس قدر ٹیکس ہوا کرتی تھیں کہ آپ انڈس ٹی وی کے اس رپورٹر کو بھول جائیں جو کینٹ اسٹیشن پر پل پر کھڑے ہو کر عید کے لیے اندرون ملک جانے والے لوگوں کی رپورٹنگ کر رہا ہے بحوالہ یوٹیوب۔ آفتاب کہتے یار ناظم کیا ایسا نہیں ہو سکتا، تم میری ریکارڈ کر لو اور اوپننگ میں بعد میں کرا دوں، اور پھر میں ایسے ہی کرتا، اور یوں ہم بہت کم وقت میں اپنی ریکارڈنگ ختم کر لیتے تھے۔ آفتاب رضوی پھر ایسے منج گئے کہ پروگرام ڈپارٹمنٹ سے گزر کر کرنٹ افیئر کے پروگراموں کی کمپیئرنگ کرنے لگے، جہاں لائیو پروگرام ہوتا ہے جس کا کوئی لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں ہوتا۔ اس کی بہترین مثال 1992 کے الیکشن کی ٹرانسمیشن ہے جسے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا۔ آفتاب رضوی کینیڈا آنے کے بعد میڈیا کے لیے اجنبی تھے، ہمارا بھی یہی حال تھا۔ یہاں 32 سال سے میڈیا سے وابستہ لوگ اپنے آپ کو کینیڈا کے میڈیا کا ہیرو کہتے نہ تکتے اور پاکستان سے آنے والوں کو زیرو کہتے تھے۔ ایسے حالات میں ہاشم تقوی اور میں نے ویژن ٹی وی پر جیوے پاکستان کے نام سے پروگرام شروع کیا تو اس کا ایک سیگمنٹ آپ پر الزام ہے آفتاب رضوی کی ذمہ داری ٹھہرا۔ اس میں ان کے تیز اور ترش اور تیکھے سوالوں کا جواب دینے کے لیے شہر کی مختلف شخصیات آتی تھیں۔ یہ آفتاب کا کینیڈا میں پہلا ٹی وی ایکسپوجر تھا۔ اس پر جمیل الدین علی نے 2 کالم تحریر کیے اور آفتاب کو کینیڈا میں ایک ٹی وی اسٹیشن قائم کرنے کی مبارکباد دی۔
میں اور ہاشم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، مقصود تھا پردہ تیرا۔ بعد میں آفتاب نے 10 منٹس ود آفتاب، ویکینڈ ود آفتاب، روشنی اور جیو ٹی وی کے لیے کئی پروگرام کیے۔ جب ٹی وی پر ان کا سکہ جم گیا تو انہیں اسٹیج پر بلایا جانے لگا۔ یہاں ان کے مقالوں اور کہانیوں کو بے حد پذیرائی ملی۔ ان میں ماسٹر اللہ بخش کی کہانی، پاکستان زندہ باد، یوم کشمیر پر احمد دین کی کہانی، نجو کے نام ایک خط اور عید کا چاند، اور خصوصاً دودھے کی کہانی بہت مقبول ہوئی۔ ان کا کہنا تھا لوگ ہر محفل میں ان سے دودھے کی کہانی سننے کی فرمائش کرتے ہیں، اور پبلک کے بےحد اصرار پر یہ سناتے تھے، یہاں تک کہ روشن خیال کو بھی یہ کہانی زبانی یاد ہو گئی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ آج وہ یہ کہانی نہیں سنائیں گے بلکہ کوئی نئی کہانی سنائیں گے۔ انور مقصود جب یہاں آئے تو آفتاب نے ان پر ایک بہت اچھا مضمون لکھا جو بہت انٹرٹیننگ تھا، ان کی بہت تعریف ہوئی۔ انور بھائی نے بھی کی۔ اب ایسی تقاریر کے لیے لوگ انہیں فرمائش کر کے اپنی محافل میں بلاتے ہیں۔ بہرحال آج کی تقریب میں ذکیہ غزل نے انہیں اس حیثیت سے نہیں بلایا بلکہ کہانی کار کے طور پر بلایا ہے۔ ہم سے تو انہوں نے یہی کہا ہے۔ بہرحال آفتاب کی زندگی میں 2 خواتین نے اہم کردار ادا کیا۔ ایک ان کی والدہ ماجدہ جنہیں یہ آج بھی شدت سے یاد کرتے ہیں، دوسرے ان کی بیگم صاحبہ یعنی صوفیہ آفتاب۔ شاید یہ خاتون ان کی زندگی میں نہ آتی تو آج آفتاب کی زندگی بہت مختلف ہوتی۔ ان خاتون کی انسپریشن اپنے خاندان اور اپنے شوہر کی حرکتوں پر مکمل توجہ، جسے میں کنٹرول کہوں گا کے سبب ماشاءاللہ آفتاب اور صوفیہ خیر سے اپنی تینوں بچیوں کے فریضے سے سبکدوش ہو چکے ہیں اور نانا نانی بن چکے ہیں۔ آج کا یہ مضمون میں نے ڈر اور خوف کے عالم میں لکھا ہے۔ مجھے آفتاب کی ٹیلی فون پر اس قدر دھمکیاں ملیں کہ میں سہم گیا اور ڈر گیا۔ دوسری طرف سے آواز آتی تھی، ناظم صاحب ذرا خیال رکھیے گا اور خیال صاحب کو بھی بتا دیجیے گا، کیونکہ آپ دونوں کے مضامین کے بعد آخر میں مائک میرے ہی پاس ہوگا، سمجھ لو آپ لوگوں کی خیر نہیں۔ میں ڈر گیا، میں سہم گیا۔ آفتاب بھائی میرے بہت عزیز دوست ہیں اور یہ عزیز آباد کے قریب بھی رہ چکے ہیں، اور مجھے عزیز آباد والوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بھائی آفتاب میں آپ سے بہت ڈرتا ہوں۔ کیا کہنے، بہت بہت شکریہ ناظم بھائی کا، خوبصورت اور کیا جاندار مضمون تھا، محفل میں جان ڈال دی۔ اور میں نے بحیثیت کہانی کار نہیں، یہ ہم اجد شخصیت کے مالک ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ کہنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میں آفتاب بھائی کے لیے کیا کہوں، میں نے ان کا بہت سوچ سمجھ کے انتخاب اس لیے کیا کہ ہم ہمیشہ شعراء حضرات کے ساتھ، شاعرات کے ساتھ اپنے پروگرامز ارینج کرتے رہے ہمیشہ، لیکن چونکہ اظہار ایک ادبی و ثقافتی ادارہ ہے، اور اس میں چاہتی تھی کہ جتنی بھی ادب کے شعبہ جات ہیں، چاہے وہ کہانی ہو، افسانہ ہو، نعت گوئی ہو، شعر و شاعری ہو، میں سب کو کور کر سکوں۔ تو آفتاب بھائی کے لیے ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ ہی سے کہوں گی میں اپنی طرف سے، اظہار کی طرف سے، اور مجھے خوشی ہے کہ وہ آج یہاں مہمان ہیں۔ اگلے مقرر اب دل تھام کے بیٹھے، میری باری آئی۔ روشن خیال ریڈیو پاکستان سے منسلک رہے، براڈ کاسٹنگ کا شعبہ ان کا اپنا رہا، بزم طلبہ میں خطوں کے جواب دیتے رہے، اس کے علاوہ نیوی میں 25 سال انہوں نے ملازمت کی، ISPR میں 15 سال رہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا بولنے کا انداز، ان کی اپنی تحریریں بہت خوبصورت رہیں، اور ہمیشہ ان کو پاکستان میں، کراچی میں، چونکہ ہمارے آنے کے بعد تشریف لائے ہیں، تو ہم ان کا آخری جتنے پروگرام یہ وہاں کرتے رہے اور ادبی محفلوں میں معتبر جانے جاتے رہے، ہم نے سوچا کہ ایک تو یہ ناظم بھائی کے بہترین دوستوں میں سے ایک ہیں، تو کیوں نہ آج ان کو بھی سنا جائے کہ یہ آفتاب بھائی کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ میں گزارش کروں گی محترم روشن خیال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آفتاب رضوی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اچھا
سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا مشکور ہوں، خصوصاً ذکیہ کا، اور آفتاب نے تو آج خود یہ موقع فراہم کر دیا کہ ہم بھی اپنے دل کی کچھ باتیں کہہ سکیں۔ دوسرا، مجھے بڑا حوصلہ عطا کیا ناظم الدین کے مضمون نے۔ میں بڑا ڈرا ہوا تھا کہ اللہ خیر کرے یہ برسا برس کی دوستی جو ہے یہ کس انجام پہ پہنچے گی۔ بہرکیف قطع نظر اس کے جو میں نے آفتاب کو دیکھا، کیونکہ میں نہ ادیب ہوں، نہ شاعر ہوں، نہ ٹیلی ویژن کا پروڈیوسر، تو اس نگاہ سے تو نہیں دیکھا۔ آفتاب کو ایک دوست کی نگاہ سے دیکھا اور آفتاب کی زندگی کے مختلف پہلو دیکھے، تو اس حوالے سے زاویہ نگاہ ذرا سا مختلف ہے۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نے ٹپکا وہ لہو کیا ہے۔ یہ وہ شعر ہے جو میں نے پی ٹی وی کے ایک نوجوانوں کے پروگراموں میں مہتاب چنا کے ایک جملے کے جواب میں برجستہ لگایا تو میرے برابر بیٹھے ہوئے نوجوان نے زور سے واہ کا نعرہ بلند کیا۔ ابھی اس نعرے کی گونج تھمی بھی نہ تھی کہ پروگرام کی میزبان نے کمال ہنرمندی سے یہی شعر اس نوجوان کو فی البدی تقریر کے موضوع کے طور پر دے دیا اور حاضرین سے اپنی چابک دستی اور حاضر دماغی کی داد وصول کرنا شروع کی کہ گویا غالب کے اڑیں گے پرزے۔ وہ نوجوان مائک پکڑ کے کھڑا ہوا، چند لمحوں کی خاموشی ہوئی اور پھر موضوع کی مناسبت سے جو علمی اور خوشگوار گفتگو کی فضا باندھی، بلکہ حاضرین و میزبان کی رگوں میں خطابت کی وہ دوڑ لگائی کہ سکوت چھا گیا اور مہمانان محفل کی آنکھوں میں داد و تحسین کے آنسو تیر گئے۔ یہ نوجوان این ای ڈی یونیورسٹی کا ایک طالب علم آفتاب رضوی تھا، جو کمال کا حاضر جواب اور ایسا برملا اور شستہ جملے باز کہ بڑوں بڑوں کے منہ حیرت سے کھلے رہ جاتے۔ اس پروگرام جس کا نام فروزاں تھا کے دوران مہتاب چنا نے آفتاب کو گفتگو میں گھیرتے ہوئے سوال کیا کہ آج کل اخبارات میں ضرورت رشتہ کے اشتہارات میں انجینئر لڑکوں کے اشتہارات کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ سوال کے جواب میں فوراً برجستہ آفتاب نے سوال کیا کہ آپ کیوں اتنے غور سے یہ اشتہارات پڑھتی ہیں؟ یہ کہنا تھا کہ محفل زعفران زار ہو گئی اور مہتاب لاجواب۔ آفتاب کی یہ خود اعتمادی آج تک اس کی شخصیت کا حصہ ہے۔ کسی سے مروب اور متاثر ہونا اس نے سیکھا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عہد کے میدان مقرری میں جس کے شہسوار دوست محمد فیضی، ولی رضوی، شفیع نقی جامعی، حسین حقانی، خوشبخش شجاعت، منور غنی اور مجاہد بریلوی ہوں، اپنے آپ کو منوانا اور متواتر منوائے رکھنا آسان کام نہیں تھا۔ اس منظرنامے پر آفتاب طلوع ہوا اور جب تک طالب علم رہا اپنے نام کو غروب نہ ہونے دیا، اور ہونے بھی کیوں دیتا کہ وہ بھی تو جعفر عابدی، مکرم بخاری، جسٹس اطہر سعید، جسٹس رشید رضوی، جسٹس حسن فیروز، حیدر امام رضوی، علی مختار رضوی اور محفوظ یار خان کے حلقہ احباب کا رکن تھا کہ جن کی نشستوں میں شرکت کرنے کا زمانہ خواہش مند ہوتا ہے۔ میری اور آفتاب کی دوستی کا سفر اسی فروزاں پروگرام سے 35 سال قبل شروع ہوا، جب ہماری جیبوں میں 50 پیسے ہوتے تھے، 20 پیسے گھر سے آنے اور جانے کے لیے، بقیہ 30 پیسے چائے اور دیگر لوازمات کے لیے۔ یہ بات میرے اور آفتاب پر ہی ملحوظ نہیں، جتنے بھی نام میں نے ابھی لیے سب کا یہی حال تھا۔ ہم سب سیلف میڈ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں جو کچھ حاصل کیا اپنی صلاحیتوں اور قابلیت کی بنا پر۔ نہ ہمارے آبا و اجداد جاگیردار وڈیرے تھے اور نہ ہی انڈسٹریلسٹ۔ مادی مروبیت اور خود نمائی کے یہ کردار ہمیں اسی شہر میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ ہم سب اپنے عہد نوجوانی میں ہمارے ایک دوست جاوید صبا کا ایک شعر کثرت سے پڑھتے اور جا بجا کوٹ کرتے تھے: اتنا خوش فہم نہ ہو دیکھ کے گھر کی رونق، اتنا خوش فہم نہ ہو دیکھ کے گھر کی رونق، میرا معیار پرکھ باپ کی جاگیر نہ دیکھ۔
آفتاب رضوی میں ایک بہت بری عادت ہے اور وہ ہے کیا کہنا، آفتاب رضوی میں ایک بہت بری عادت ہے اور وہ ہے بے لباس سچ بولنے کی عادت۔ وہ اگر آپ کا دوست ہے تو دوست ہے اور اگر نہیں تو نہیں۔ وہ تعلقات میں کسی درمیانی جذبوں اور رشتوں کا قائل نہیں۔ اسے مردم شناسی میں بھی کمال حاصل ہے۔ ہر کسی کی بات کو ایسے بغور سنتا ہے جیسے پہلی مرتبہ سن رہا ہو۔ مجال ہے کہ چہرے سے ذرا سا بھی کوئی تاثر آ جائے کہ وہ کہنے والے کے دل کی بات بھی جانتا ہے۔ اس کی اس مردم شناسی نے اسے ہشت پہلو شخصیت کا مالک بنا دیا ہے۔ کاروباری آفتاب ایک بہت ذہین آدمی ہے تو دوست آفتاب ایک بے لوث شخص، پدر آفتاب ایک شفیق باپ ہے تو جیون ساتھی آفتاب ایک فرما بردار شوہر۔ آفتاب کے زور خطابت میں کمی NAD سے فارغ ہونے کے بعد مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے دوران ملازمت اور اپنے کاروبار کے شروع کرنے کے دوران آئی۔ میرا خیال میں یہ تبدیلی سنجیدہ طرز ملازمت کی بنا پر آئی تھی، مگر بعض قریبی احباب کا کہنا ہے کہ درون خانہ بانگیں کھینچنے کی وجہ سے یہ سلسلہ ہوا۔ آفتاب نے ہمیشہ اس پر تبصرہ کرنے سے گریز ہی کیا، مگر ان دنوں بھی موصوف جملے بازی سے باز نہ آتے تھے کیونکہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ ایک بڑی اور مثبت تبدیلی جو ان کی شخصیت میں دیکھی گئی وہ تھی میڈیا کی طرف زیادہ مائل ہو جانا۔ صحافتی جراثیم تو موصوف کی شخصیت میں تھے ہی، سو کالم نگاری اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں میزبانی اور ٹاک شو میں شرکت نے انہیں معاشرتی منظرنامے کا حصہ بنائے رکھا۔ گزشتہ صدی کے آخری دہائی میں انہوں نے ترک وطن کا ارادہ کیا کہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ اس سلسلے میں ان کی نگاہ انتخاب ٹورنٹو پر پڑی۔ سوچا کہ چلو اس بستی میں جہاں سرد ہواؤں کا بسیرا ہے اور برف مثل گرد اڑتی ہے، اپنی گرمی گفتار سے حرارت کے پھول کھلائیں گے۔ خود نے تو رخت سفر باندھنے کی ٹھان لی، دوستوں کو بھی سبز باغ دکھانے شروع کیے اور انہیں بھی ترک وطن پر اکسایا۔ ان کے اس چنگل میں ناظم الدین ناظم اور میں پھنس گئے۔ یوں 2 عدد یاجوج ماجوج کی موجودگی کو یقینی بناتے ہوئے وہ یہاں برا جمان ہو گئے۔ بعد ازاں کچے دھاگے میں ریشمی گرہیں لگاتے ہوئے اس سفر میں زبیر الدین کو بھی شامل کر لیا۔ نیا شہر، نئے لوگ اور نئی ثقافت، نیا معاشی نظام، اس امتحان سے بھی وہ کامیابی سے گزر گیا۔ بس ایک ذرا سی الجھن تھی جس کا تذکرہ جب بھی پاکستان آتا مجھ سے ضرور کرتا، وہ تھی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے شخصی رویے کی۔ اسے یہاں شروع میں جو بھی شخص ملا بڑا تجربہ کار، زیادہ آسودہ حال، یہی نہیں گفتگو اور مشوروں کا ایسا علامہ کہ علامہ آفتاب رضوی حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ اپنے آپ میں لوگوں کے اندازے لگانے کا ذکر مجھ سے کرتے اور زیر لب مسکراتے رہتے۔ ان کی زیر لب مسکراہٹ کو مجھ سے زیادہ کون جانتا تھا۔ میں بھی ان کا ساتھ مسکراتا اور ان سے کہتا کہ مسکراتے رہو اور لطف اٹھاتے رہو، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آفتاب رضوی کی صلاحیتوں کو یہ جمعہ 8 دن کے لوگ کیا جانیں۔ یہ تو وہ گلاب ہے جو آہستہ آہستہ کھلتا ہے اور پھر اپنی خوشبو سے اپنے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ یہ وہ آفتاب ہی نہیں جو ہر روز مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ چلیں چھوڑیں آفتاب کی شخصی ہنرمندیوں اور کاروباری چابک دستیوں کو، کچھ باتیں کرتے ہیں موصوف کی لکھت پڑھت کی۔ پاکستان میں سنجیدہ اور سیاسی موضوعات پر لکھنے والے آفتاب رضوی کی صلاحیتوں نے اس دیار غیر میں ایک نئی کروٹ لی۔ اب موصوف نے نثارچے لکھنے شروع کر دیے ہیں اور اپنے مقررانہ انداز بیان سے ایک عالم کو اپنا گرویدہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ آفتاب جو نثری ادب پارہ تحریر کرتا ہے اس کو میں نثارچہ کہتا ہوں، کیونکہ ان کی تحریر نہ تو افسانہ ہے، نہ انشائیہ اور نہ ہی رپورتاج۔ وہ موضوع کا انتخاب کر کے دلوں کو چھو لینے والے خیال کو اس میں پرو کر کہانی کے انداز میں اپنے خطیبانہ انداز سے ایسے بیان کرتا ہے کہ سننے والے بیک وقت
हंस और रो रहे होते हैं। यहाँ वो अपने मुताले और फन गुफ्तगू का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। ऐसी तहरीरें सिर्फ वही लिख सकता है जो एक हसास दिल का न सिर्फ मालिक हो, बल्कि अपनी सकाफत और सरजमीन से मोहब्बत उसकी रगों पे में समाई हुई हो। चूँकि आफताब ने ज़िंदगी के तमाम रंग बहुत करीब से देखे हैं, लिहाजा उसका वजूद इन जज्बों से लबरेज है। उसकी ये हसासियत उससे ये तहरीरें लिखवाती है जो बड़ी तासुरंगेज़ है। मैं नहीं जानता कि इन तहरीरों का उर्दू अदब में क्या मकाम होगा, और ना ही आफताब ने इसकी कभी परवाह की है। वो तो माशरे में वक़ू पजीर होने वाली ज़्यादतियों को दाम तहरीर में लाता और उनके ज़रिए अपने दिल की भड़ास निकालता है, और हम भी इन तहरीरों को पढ़ते और सुनते हैं और अपनी बेहिसी पर कुछ देर के लिए शर्मिंदा होते हैं। दोस्तों में आफताब रिजवी मुझसे खाइफ और डरा रहता है, क्योंकि उसे इल्म है कि मैं उसी का दोस्त हूँ और हर अच्छी और बुरी बात या उसकी हर अच्छी या बुरी हरकत को बग़ैर लिहाज किए उसके मुंह पे कह देता हूँ, बल्कि इसका मुज़ाहरा मैं अक्सर और बेशतर करता भी रहता हूँ। फिर भी वो अपनी बहुत सी ज़ाती बातें मुझसे शेयर करता है, गाहे बगाहे मशवरा भी लेता है, गो कि उसकी ज़रूरत नहीं होती। वो अचानक दिन हो के रात फ़ोन करता है कि 5 मिनट में तुम्हारे घर आ रहा हूँ, बहुत भूख लगी है। ये वो उसे अपना हक समझ कर करता है और उसे करना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह ही के अमल दोस्त और मिलने वालों के दरमियान में हद तफरीक खींचते हैं। इस बहाने हम मिलते हैं और ग़ीबत दोस्ता और तबसरा जहाँ करते हैं। हमारी मुलाकातें किसी खुसूसी प्रोग्राम के तहत नहीं होती। अक्सर औक़ात इनमें महीनों का फासला हायल होता है, जो सिर्फ फ़ोन पर एक दूसरे को इत्तला से कि कराची जा रहा हूँ, अमेरिका में हूँ, अभी दुबई से आया हूँ, वगैरह वगैरह से पुर। आफताब की शख्सियत के बारे में ये गुफ्तगू उन खातून के तस्करे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती जिन्हें मौसूफ बिहा के लायक और रफीक जिंदगी बनाए। मौसूफ ने शादी क्या की, सूफिया की इंजीनियरिंग को घर की पैमाइश तक महदूद कर दिया। सूफिया ने भी निहायत हुनरमंदी से आफताब की ऐसी तलाश की कि ये सिक्का राजुल वक्त बन गए, वरना मौसूफ ने खुद को नजरे दोस्ता करने में कोई कसर न उठाया। आफताब की कामयाब जिंदगी में एक तसर्रुफ करता मिसरे का बड़ा दखल है। रहता है कि तू अगर अपना नहीं बनता न बन, मेरा तो बन। बस इसी एक मिसरे ने मुझे शैतान नुमा दोस्तों से बचाए रखा और खानगी राह रास पर रखा, जो मेरा सरमाया है। हमारी दुआ है कि अल्लामा यूं ही अपने अहले खाना के हमरा खुश खुर्रम रहे। मैं यहाँ ज़किया गदर का मशकूर हूँ कि उन्होंने आफताब के एजाज़ में इस तकरीब का एहतमाम करके एक खूबसूरत शाम या दोपहर का हमें फराहम की, और खुसूसन मुझे और नाज़िम को दिल के भगोले फोड़ने का मौका फराहम। आफताब रिजवी साहब की शख्सियत की तह दर तह परतें खोलने में जो किरदार नाज़िमुद्दीन नाज़िम साहब ने और रोशन ख्याल साहब ने अदा किया, उसने इस बात को साबित कर दिया कि वो हम जहत शख्सियत के मालिक हैं, और उनका ये सफ़र एक तवील उस पर मबनी है, एक तवील मसाफत है जो उन्होंने तय की, और आज वो यहाँ मौजूद हैं हमारे दरमियान। मैं अब इसके अलावा ये कुछ नहीं कहूँगी कि आपके और उनके दरमियान, क्योंकि आपको पता है आफताब साहब की गुफ्तगू, उनका मजमून, उनकी तकरीर, वो जो कुछ भी कहेंगे आप यकीनन उसके मुंतज़िर होंगे। मैं बग़ैर किसी तमहीद के दावत दे रही हूँ मोहतरम आफताब रिजवी साहब को, जिनकी एजाज़ में आज की ये महफ़िल बर्पा की गई। मोहतरम आफताब रिजवी साहब। ये जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। वो सच्चे आदमी सच ही कहेंगे। चलो ऐसा करें, मिलकर सितारे बांट लेते हैं। चलो ऐसा करें, मिलकर सितारे बांट लेते हैं। ज़रूरत के मुताबिक सब सहारे बांट लेते हैं। और मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है। मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रखकर अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। और मेरे दामन में
जितने भी वफा के फूल हैं उनको इकट्ठे बैठकर एक रोज़ सारे बांट लेते हैं, और मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं मोहसिन, इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मेरी तकरीर के साथ मेरी कुछ तहरीर भी शामिल होगी। तकरीर मैं आपके सामने बाअदब खड़ा होकर करूँगा और तहरीर बैठ के पढ़ूँगा। ज़किया ने मुझसे 2 महीने पहले एक तकरीब में कहा कि मैं आपके लिए एक तकरीब मुनक्किद करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि इसका मेरा मनसब नहीं है कि आप मेरे लिए तकरीब मुनक्किद करें, लेकिन इन्होंने बहरहाल मेरे लिए तकरीब रख दी, क्योंकि मैं सिर्फ़ अपना कारोबार और घर फुल टाइम करता हूँ, बाकी सारे काम मेरे पार्ट टाइम है। और किसी भी शोबे में अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो आपके वो मुकाम और वो इज़्ज़त नहीं होती जो कि फुल टाइम करने वाले की होती है। आपके सामने गुफ्तगू करके डर इसलिए भी लगता है कि आप सब लोग किताब के दोस्त हैं, इल्म व हिकमत वाले दोस्त हैं, तो कोई अगर गलत जुमला निकल जाए तो उसकी बहुत सख्त बासपुर्स भी होती है और उसकी गिरफ्त भी होती है। ज़किया ने मुझे आज ये नहीं बताया था कि आज इस प्रोग्राम का कोई ड्रेस कोड भी है। मैंने जैसे ही घुसा, मैंने नाज़िमुद्दीन को ज़किया को ऊदे लिबास में देखा, और उसके बाद मैंने इजहार का पोस्टर और ये भी ऊदे लिबास में देखा। तो मेरे लिए ये तो मुमकिन नहीं था कि मैं फौरी तौर पे किसी ऊदे लिबास का इंतज़ाम करता, लेकिन बहरहाल मैं यही कह सकता हूँ कि मैं शर्म से पीला हो गया और गुस्से से सुर्ख हो गया कि आज न मालूम मेरे प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है। एक और बात जो मैंने महसूस की वो ये है, मैंने ज़किया से पूछा कि इजहार का बैकग्राउंड क्या है। इजहार ये कहने लगी कि इजहार हमने पाकिस्तान में कायम की थी और इसमें हमने जो है वो अहमद फराज के साथ शाम की और अमजदुल इस्लाम अमजद के साथ शाम की, और यहाँ भी हमने नामी गिरामी लोगों के साथ शामें की। और जो मेरे पास इन्विटेशन आया वो ये था कि ये इजहार का 10वां प्रोग्राम है। तो चूँकि मुझे अपनी हैसियत पता है तो मैं ये समझ गया कि इन्होंने अब तक शामें जो हैं वो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ की हैं, और जो इन्होंने 10वीं शाम रखी है वो दरअसल आफ्ताब रिजवी के साथ शाम गरीबा रखी है। और जो मेरे ऊपर मज़ामीन पढ़े गए हैं उसके बाद तो मुझे यकीन हो गया है कि अब इसी की कसर रह गई है कि मेरी मुश्कें पीछे से बांध दी जाए, मुझे यजीद के दरबार में पेश कर दिया जाए। नाज़िमुद्दीन और रोशन मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, दरअसल कदीम तरीन दोस्त हैं और मेरे ज़माने कड़की के दोस्त हैं। मेरे ज़िंदगी में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा हूँ वैसे वैसे मेरे ज़माने कड़की के दोस्तों की अहमियत बढ़ती चली गई है, क्योंकि ज़माने गुर्बत में जो आपके दोस्त होते हैं वो इसलिए नहीं होते हैं कि आप आगे जाके क्या बनेंगे। वक्त के साथ साथ जब आप मनाजिल तय करते हैं तो दोस्त भी इसलिए बनते हैं कि आप आगे जाके क्या बनेंगे और उनको क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। नाज़िम साहब ने और रोशन साहब ने जो मेरे लिए बातें की हैं, वैसे मैं नाज़िम का बता दूं कि नाज़िम साहब मेरी ज़िंदगी में नाज़िम साहब की बहुत अहमियत है। वो इसलिए है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसको इन्होंने दूसरा हादसा कहा है, तो मैं अस्पताल में एडमिट था और चूँकि ज़माने गुर्बत था तो पैसों की बहुत कमी थी। तो नाज़िमुद्दीन साहब ने अपनी मंगनी के लिए 2500 रुपये जमा किए हुए थे, वो इन्होंने मुझे ला के दिए कि आफ्ताब तुम अपना इस पर इलाज करा लो। मैंने कहा यार मेरा इलाज तो हो जाएगा लेकिन तुम्हारी मंगनी का क्या सबब इसबाब होंगे। तो इन्होंने कहा कि यार अल्लाह मेरे लिए भी कुछ करेगा। तो वो 2500 रुपये मैंने इनके आज तक नहीं उतारे हैं। इससे आपको इनके मजमून से भी अंदाज़ा हो गया होगा। और वो अगर मैं उतार देता तो शायद ये मेरे लिए कुछ बेहतर बात भी करते। कमांडर साहब की बात ऐसी है कि कमांडर साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, 30-35 साल से हम लोग साथ हैं। कमांडर साहब का दफ्तर नेवल हेडक्वार्टर मेरे दफ्तर से थोड़ा सा पीछे था। मेरा ये होता था कि मैं जिस कारोबार में था उसमें कभी किसी को लाइसेंस बनवाना है, किसी की पुलिस की रिपोर्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्टर तंग कर रहा है, तो मैं इनके पास बिला झिझक चला जाता था। मैं इनके पास जाता था, ये वर्दी में बैठे होते थे, कहते थे क्या मसला है। मैंने कहा ये मसला है। टोपी पहनते थे और कहते थे जीप निकालो, और जीप निकाल के मेरे साथ जो भी मसला होता था किसी भी सरकारी इदारे का वहाँ चले जाते थे। मैं इस पर बड़ा मशकूर होता था कि रोशन कितना मुखलिस आदमी है कि मेरे साथ चला जाता है, इसका फ़ौज में कोर्ट मार्शल ना हो जाए। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में फ़ौज इतनी बर्बाद हो चुकी थी, बदनाम हो चुकी थी कि ये ख़ुद चाहता था कि इसका कोर्ट मार्शल हो जाए।
اور اس کے لیے یہ کوئی سبیل تلاش کر رہا تھا. بہرحال یہ چونکہ پرانے دوست ہیں، ان دوستوں کو پتہ ہے کہ میری بیوی مجھ سے 2 انچ قد میں لمبی ہے، تو انہی نے آج یہ کوشش کی ہے کہ میرا قد بڑھایا جائے تاکہ لوگ میرے بڑے قد کو دیکھ سکیں، حالانکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خواتین و حضرات، یہ تو دوستوں کی محبتوں کی باتیں ہو گئیں. اب میں اپنی اصلی تقریر کی طرف آتا ہوں. حضرت علی کا قول ہے کہ بولو کہ پہچانے جاؤ، کیونکہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. اور مولا علی ہی کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ میری تقریر کو اسی زاویے سے دیکھیں گے کہ کیا کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہوں وہ نہ دیکھیں، کیونکہ وہ میری حیثیت نہیں ہے. میں جب ٹورانٹو آیا تھا تو یہاں مجھے وہی مشکلات پیش آئی تھیں جو کہ سب کو آتی ہیں. ادبی دنیا میں اور میڈیا کی دنیا میں میں یہ سمجھتا تھا کہ کسی کی انٹری بہت مشکل کام ہے، اور یہ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ یہاں کوئی کسی کو جگہ نہیں دیتا، یہاں کوئی کسی کا قد تسلیم نہیں کرتا. یہاں لوگ ٹیلنٹ کے آگے ایسے بند باندھتے ہیں کہ ٹیلنٹ کبھی اس بند کے اوپر سے جھانک کے نہ دیکھ سکے. تو میں نے چونکہ میں کاروباری آدمی تھا اور یہ ایک کاروباری ترکیب تھی کہ دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کرو کیا کہ تاکہ تمہاری حیثیت بھی تسلیم کی جائے. تو میں نے یہ کیا کہ ہر اچھے جملے کی تعریف کی، ہر اچھے شعر کی تعریف کی، ہر تحریر کی تعریف کی، اور جب لوگوں کے کانوں میں ان کی تعریفیں پہنچیں تو انہوں نے کہا کہ اس کو سنا جائے. جب مجھے انہوں نے تھوڑی سی جگہ دی تو پھر میں نے اپنی جگہ بنائی، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. لوگوں میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں. لوگوں میں ہوتی ہے عادت کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن وہ سب غلط ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی میں عزت، دولت اور شہرت جس کو بھی ملی ہے خیرات میں ملی ہے. اس پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ عزت، دولت اور شہرت میرا حق تھا. اور جب کوئی چیز خیرات میں ملتی ہے تو اس پہ تکبر کس بات کا؟ آپ نے کسی فقیر کو سنا ہے کہ وہ یہ کہے کہ آج مجھے اتنی نذرانہ ملا ہے یا آج مجھے اتنی خیرات ملی ہے؟ نہیں، یہ تو خیرات دینے والے کا کرم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کتنی خیرات دے رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں نوازی ہیں، جتنی چیزیں دی ہیں، 3 چیزیں اپنے پاس رکھ کر اس نے انسانیت پر رہتے وقت تک ایک احسان کیا ہے. وہ ہے کہ وہ جس کو چاہوں ذلت دوں، جس کو چاہوں عزت دوں، جس کو چاہے موت دوں، جس کو چاہے زندگی دوں، جس کو چاہے فقر دوں، جس کو چاہے رسوا کر دوں، کھانا دوں. آپ سوچئے کہ اگر یہ کسی ہمارے جیسے انسان کے پاس ہوتا تو عزت صرف ایک آدمی کی ہوتی ہے، رسوائی سب کا مقدر بنتی. رزق اگر کسی ایک کے پاس ہوتا تو صرف رزق جس کے پاس تھا اسی کے پاس ہوتا، باقی بھوکے مر جاتے. اور زندگی اور موت کا بھی یہی ہوتا کہ دنیا کی آبادی صرف ایک شخص پہ مشتمل ہوتی جس کو کہ زندگی اور موت دینے کا اختیار تھا. اللہ تعالیٰ نے بار بار جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ دیکھو تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہے، ہم چاہیں تو یہ ہو جائے اور ہم چاہیں تو یہ نہ ہو جائے. ہر بڑی چیز کے آگے پروردگار نے ایک چھوٹی سی چیز کو خطرہ بنا کے کھڑا کر دیا ہے. آپ کے خیال میں ہاتھی چونٹی سے کیوں مرتا ہے؟ چونٹی کو کیا پروردگار نے چونٹی کا قد نہیں بڑھایا ہے، پروردگار نے ہاتھی کی اوقات بتائی ہے کہ جب ہم چاہیں گے کہ تو تمہارے جیسے ہاتھی کو ایک چونٹی سے مار دیں گے. چونٹی تو صبح شام ہاتھی کے پیر کے نیچے آتی ہے، اس کو اپنی اوقات پتہ ہے، ہاتھی کو اوقات نہیں پتہ ہے. تو پروردگار جگہ جگہ یہ کرتا ہے. پہاڑ کے سامنے، پہاڑ بہت بڑی چیز ہے، پہاڑ کو دیکھ کے ہیبت آتی ہے، خوف آتا ہے. اس کے 100 میل نیچے زلزلے کو پیدا کر دیا ہے جو پہاڑ کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. ہوا بہت بڑی چیز ہے، خطرناک چیز ہے. ہوا کے آگے آگ کو کھڑا کر دیا ہے جو ہوا کو اڑا کے لے جاتی ہے. آگ بہت خطرناک چیز ہے. آگ کے آگے پانی کو کھڑا کر دیا ہے جو آگ کو بجھا دیتی ہے. پانی بہت خطرناک چیز ہے. پانی کے آگے انسانی حکمت نے بند باندھ دیے ہیں جو پانی کو روک دیتا ہے. انسان بہت خطرناک چیز ہے. انسان کے آگے موت کو کھڑا کر دیا ہے، اور موت بہت خطرناک چیز ہے. اس کے آگے 2 پیسے کے صدقے کو کھڑا کر دیا ہے کہ تم 2 پیسے کا صدقہ دو، میں تمہاری موت بھی ٹال دوں گا. جن کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ زندگی میں سکون سے رہتے ہیں، جن کو سمجھ میں نہیں آتی وہ بے چین رہتے ہیں. آپ اپنے آس پاس کے لوگوں میں دیکھیے جو ان کی صلاحیت ہے
उस सलाहियत का भी वो सही इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे कि वो अपनी सलाहियत उससे 10 गुना ज़्यादा समझते हैं और अपनी हैसियत को मज़ीद छोटा करते चले जाते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तानियों के साथ ख़ास तौर पे, कि हम अपने मामले में अपनी गलती के वकील होते हैं और दूसरे की गलती के जज होते हैं। हम फ़र्द जुर्म आयद करने में और सज़ा सुनाने में देर नहीं लगाते, और ये एक इतनी बड़ी ख़राबी है कि जिससे जितना ज़्यादा बचा जाए उतना अच्छा है। आज से 400 साल पहले, 400 कबल मसीह, सुकरात को सज़ाए मौत दी गई और उसने जहर का प्याला पिया। सुकरात को सज़ा देने वाले ज्यूरी के अरकान की तादाद 500 थी। 2500 साल के बाद भी तारीख़ में उन 500 आदमियों में से किसी का नाम भी ज़िंदा नहीं है। सुकरात का नाम ज़िंदा है। किसी को फ़र्द जुर्म याद नहीं है, ये याद है कि सुकरात ने जहर का प्याला पिया था। हमारी ट्रेजडी ये है कि हमारे वक्त के बुकरात सुकरात बनना चाहते हैं, लेकिन जहर का प्याला नहीं पीना चाहते। और जब वो जहर का प्याला नहीं पीते हैं तो ना तो सुकरात बनते हैं और ना बुकरात रह पाते हैं। गुलजार ने क्या खूब कहा है कि आदमी बुलबुला है पानी का, और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। ना समंदर निगल सका इसको, ना ही तारीख तोड़ पाई है। वक्त की मौज पे सदा बहता, आदमी बुलबुला है पानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब अपना मजमून आपको वहाँ बैठ के सुनाऊँगा। ख़वातीन व हज़रात, मैं 2 अपने मुख्तसर से मज़ामीन आपको सुनाऊँगा। एक का दौरानिया है तकरीबन 5.5 मिनट और एक का है 7.5 मिनट, तो आप पर मज़ीद 15 मिनट भारी हैं। उसके बाद ये मैंने मज़मून जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये तंज़िया और तंज़ो मज़ा है। ये मैंने जियो टीवी के लिए लिखा था ईद के मौके पर, और इसका नाम है ईद मुबारक, चूँकि ईद होती है। एक बच्चे ने अपने वालिद से पूछा कि डैडी, क्या दादी अम्मा टीवी पर आती हैं? डैडी ने कहा कि नहीं बेटे, ये तुमसे किसने कहा? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया कि कल अम्मी फ़ोन पर किसी से कह रही थीं कि बच्चों की दादी इस ईद पर घर रहने आ रही हैं, अब घर में रोज़ एक नया ड्रामा होगा। ये है वो पस मंज़र जिसने इस बात पर मजबूर किया कि ईद पर कुछ लिखा जाए। मेरे एक दोस्त जो कि कनाडा आकर मुकम्मल मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बन गए हैं, अक्सर कहते रहते हैं कि ईद का मज़ा तो पाकिस्तानी में आता था, जबकि मैं जानता हूँ कि वो पाकिस्तान में कभी ईद की नमाज़ पढ़ने भी नहीं गए। हालांकि ज़िंदगी में ईद के चांद का इंतज़ार ऐसे करते थे जैसे 30 नहीं 60 रोज़े रखे हों। इसी तरह एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि पाकिस्तान में ईद की 3 छुट्टियाँ क्यों होती हैं? बाप ने जवाब दिया कि बेटा, ताकि मुसलमानों के तमाम फ़िरक़े किसी एक दिन तो ईद का मज़ा ले सकें, क्योंकि चाँद हर एक को एक वक्त में नज़र नहीं आता। चाँद के लिए भी सऊदी आँख, इराक़ी आँख और ईरानी आँख उफ़क़ पर अलग अलग चाँद देखती है। बच्चे ने पूछा कि लेकिन चाँद तो एक ही होता है, वो सबको नज़र एक साथ क्यों नहीं आता? बाप ने कहा कि बेटा, जिस तरह हर एक की नज़र का नंबर अलग अलग होता है, इसी तरह चाँद नज़र आने की ऐनक भी अलग अलग होती है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी कौमी शिनाख्त कुछ इस तरह हो गई है कि रोज़े नहीं रखते, लेकिन ईद का चाँद चाहते हैं कि किसी तरह 29 का हो जाए। नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन इस बात पर बहस करते हैं कि हाथ बांध के पढ़ना सही है या हाथ खोल के। गरीबों और मिस्किनों पर रहम का दर्स देते हैं और गरीब रिश्तेदारों मुलाजमों को घास तक नहीं डालते। बुज़ुर्गों से मोहब्बत का दावा करते हैं और इनके पास 24 घंटे में 15 मिनट भी नहीं बैठते। ऐसी नफसियाती कैफियत में क्या ईद और क्या मुहर्रम, लेकिन ईद तो ईद होती है, चाहे पाकिस्तान में हो या कनाडा में। जिस तरह हमारे एक पाकिस्तानी साबिक वज़ीर आला के बगौर डिग्री होती है, चाहे जाली हो चाहे असली। एक बच्चे ने कहा कि कनाडा में स्कूल में ईद की छुट्टी पर बड़ी शर्मिंदगी होती है। स्कूल टीचर कहता है कि ये कैसे मुस्लिम बच्चे हैं कि आधे ईद मनाते हैं और आधे रोज़ा रखते हैं। बाप ने जवाब दिया, बेटे वो गैर मुस्लिम हैं, इन्हें हमारे मज़हब का क्या पता। मुझे लगता है कि हम कनाडा और अमेरिका या किसी गैर मुल्क में रहने वाले अपनी माशी असासों के साथ साथ समाजी और सकाफ़ती असासे भी अपने साथ ही ले आए हैं, जभी तो कनाडा के मुसलमान भी आज तक ईद एक दिन नहीं बना सके। लेकिन मेरे दोस्त इन तमाम दलीलों से मुत्तफ़िक नहीं होते। वो कहते हैं कि ईद का मज़ा पाकिस्तान में है। मैं कहता हूँ कि जब सारी बातें, सारे मसाइल, सारे झमेले पाकिस्तानी ही के हैं तो फ़र्क कैसा? मज़ा तो जब आए जब नई दुनिया
دنیا میں نئی بات ہو، عید کی خوشیاں تو جب دوبالا ہوں جب تمام مساجد میں عید کی نماز ایک ہی دن ہو، اسکول میں مسلمان بچوں کی عید کی چھٹی ایک ہی دن ہو اور بچے شرمندگی سے بچ سکیں۔ بچے نے باپ سے پوچھا کہ ابا اسلام کے علاوہ تو سب لوگ برے ہوتے ہیں نا؟ باپ نے غصے سے کہا نہیں بیٹے، اچھائی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ بچے نے حیران ہو کر بولا تو ابا پھر ہمارے گاؤں میں چرچ اور مندر کو کیوں جلا دیا گیا تھا؟ باپ نے نظریں نیچی کی اور کہا ہے بیٹا یہ سیاسی باتیں ہیں، تم نہیں سمجھو گے۔ بچے نے پوچھا ابا ہمارے گورے دوست کہتے ہیں کہ انہوں نے تو انسانی ڈی این اے اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ ایجاد کر لیا اور ہم یہ نہیں طے کر سکے کہ مسلمانوں میں کون مسلمان ہے اور کون کافر، یا عید کا چاند کب ہوگا؟ باپ نے جواب دیا کہ بیٹے اس کا جواب تو آخرتی میں ملے گا۔ بچہ پھر بے چین ہوا اور کہا کہ ابا میرا ایک مسلمان دوست ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ باپ نے کہا نہیں بیٹے، جنت جہنم کا تعلق تو آپ کے اعمال سے ہے، ہاتھ کھولنے یا باندھنے سے نہیں۔ پھر کہنے لگا پھر ہم ایک دوسرے کی مساجد پر بم مار کر مسلمانوں کو ہلاک کیوں کر دیتے ہیں؟ باپ نے کہا کہ بیٹے آپ سوال بہت کرتے ہو، مذہب کے بارے میں سوال وہی کر سکتا ہے جو کہ مذہب کو جانتا ہو۔ بچہ پھر بے چین ہو گیا اور کہنے لگا کہ لیکن ابا پاکستان میں جو مولانا قرآن پڑھانے آتے تھے انہوں نے تو کہا تھا کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں سوال کرنے کی اجازت ہے، تو ہمیں کیوں نہیں ہے؟ اب باپ نے اپنی جگہ پر پہلو بدلا اور جزبوز ہو کر کہنے لگا کہ بیٹا جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو خود سمجھ جاؤ گے۔ بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ رہاسا ہو کر کہنے لگا کہ ابا میرے اسکول میں میرے غیر مسلم دوست ان سوالوں کے جواب نہ دینے پر میری بلنگ کرتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں، میں اب اسکول نہیں جاؤں گا۔ باپ نے بیٹے کو گلے لگا لیا، باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، بچے کے سر پر پیار کر کے کہنے لگا بیٹے فکر نہ کرو، جب مذہب کی باغ دوڑ بھی تمہاری نسل کے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس آئے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، صرف ایک نسل کا انتظار کرو، تمہارا بیٹا تم سے یہ سوال نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا پیغام جو قرآن میں لکھا ہے وہ تم ہماری نسل سے زیادہ صحیح سمجھو گے اور دوسروں کو بھی سمجھاؤ گے۔ لیکن چھوڑیے ان باتوں میں کیا رکھا ہے، آپ کیوں آپ دیدہ ہوتے ہیں؟ عید 29 کی ہو یا عید کی، عید ہی ہوتی ہے۔ آپ کو مبارک ہو جو عید آج منا رہے ہیں یا جو عید نہیں منا رہے۔ قرآن نے سچ ہی کہا ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ اس کی محبت جو ہے وہ کسی چیز سے مشروط نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ میں مضمون فکشن ہے، لیکن میں اس طرح یعنی جس کے اوپر یہ مضمون ہے وہ خود پڑھ رہا ہے، یہ میرے اوپر مضمون نہیں ہے، اس کے سارے کردار فرضی ہیں، کسی شخص یا ادارے سے مماثلت محض ایک اتفاق ہے۔ میں اس مضمون کو آپ سب کی ماؤں کے نام کرتا ہوں۔ ایک سوال ہے جی، یہ والد کا کیوں نہیں کوئی رول ہوتا؟ صرف جا بھی دیکھا ہے ماں یہ آپ کا سوال کرنے ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ کیوں نہیں ہوتا رول۔ میں باہر مل کے سمجھاؤں گا آپ کو۔ یہ سوال مجھ سے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ بھائی سب ماں کے لیے کیوں کہتے ہیں، باپ کے لیے کچھ نہیں کیوں نہیں کہتے؟ ایک صاحب تو مجھ سے ناراض ہو گئے تھے ایک دفعہ، رول نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار اب میں کیا کہوں آپ سے، آپ اپنی حرکتیں خود دیکھیے، اس کے بعد بات کریں گے اس پہ۔ اچھا جی، یہ اس میرے مضمون کا نام ہے ماجی۔ میرا نام امجد ہے، جبکہ میری ماں کو سب ماجی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ پورے محلے کی ماجی تھیں، جبکہ میں انہیں اماں بھی کہتا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے ابا ایک سرکاری دفتر میں ایماندار کلرک تھے۔ ہمارا گھر کراچی کی ایک ایسی کچی بستی میں تھا جو کہ بہت امیر سوسائٹی کے قریب واقع تھا۔ یہ کچی بستی دراصل اس بڑی اور امیر سوسائٹی کے رہنے والوں کے لیے لیبر سپلائی چین تھی۔ چونکہ میرے والد کی آمدنی نہایت تھوڑی تھی، اس لیے ہمارے گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہ تھے۔ اس لیے میں نے بچپن سے لڑکپن تک ماجی کو ہمیشہ پریشانی دیکھا۔ ماجی کے بھی ہر نوجوان لڑکی کی طرح شادی کے کچھ خواب تھے، لیکن جب مقدر نے خواب توڑ دیے تو انہوں نے وہ سارے خواب مجھ میں منتقل کرنے کی ٹھان لی۔ گھر کی آمدنی بڑھانے اور مجھے کسی اچھے اسکول میں داخل کرنے کے لیے ماجی نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ امیر بستی میں کہیں قرآن پڑھاتیں، کہیں کپڑے سیتیں اور کہیں کھانا پکاتی تھیں، لیکن مجھے اس بات کا پتہ بہت بعد میں چلا، کیونکہ وہ کام پر میرے اسکول جانے کے بعد جاتی تھیں اور میرے واپس آنے سے پہلے گھر آ جاتی تھیں۔ ماجی جس گھر میں قرآن شریف پڑھانے جاتی تھیں وہ ایک ادارے کے چیف انجینئر کا گھر تھا، لیکن وہ انجینئر پروفیسر صاحب کہلاتے تھے۔ پروفیسر صاحب نہایت شریف آدمی تھے۔ وہ امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک واپس آ گئے تھے۔ وہ ماجی کو آپا کہہ کے بلاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپا امجد کو تعلیم ضرور دلوانا
اور کوشش کرنا کہ وہ بھی میری طرح انجینئر بنے، کیونکہ یہ تعلیم ہی ہے جو کہ تمہیں آگے کی طرف لے کے جائے گی۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپا اگر کسی مرحلے پر میری ضرورت پڑے تو تکلف نہ کرے۔ یوں تو ماں جی نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ باتیں پڑھی لکھی اور فلسفیانہ کرتی تھیں۔ ایک دن کہنے لگیں کہ ماں کا زیور اس کی اولاد ہوتی ہے اور اولاد کا زیور اس کی تعلیم۔ میں نے مذاق میں پوچھا کہ تعلیم کا زیور کیا ہے؟ تو بے ضابطہ کہا کہ تعلیم کا زیور تحقیق یعنی ریسرچ، اور تحقیق کا زیور اس کے نتیجے میں نئی نئی ایجادات۔ میں نے ایک بار پوچھا کہ تعلیم ہمیں اس کے علاوہ کیا دیتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے؟ وہ میرے گال پر پیار کر کے کہتی کہ بیٹا ایسا نہیں ہے، یہ تو جاہل کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تعلیم تمہارا دماغ روشن کرتی ہے اور تمہیں یہ بتاتی ہے کہ تمہیں کیا نہیں کرنا ہے۔ ماں جی کہتی تھیں کہ غلطی کرنا کوئی جرم نہیں، بلکہ غلطی سے نہ سیکھنا زیادہ بڑا جرم ہے۔ وہ یہ بھی کہتی تھیں کہ اگر زندگی میں جیتنا چاہتے ہو تو ہارنے پر مسکرانا سیکھو، یہ فن سیکھ جاؤ گے تو جیت خود ہی تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ وہ یہ بھی کہتی تھیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو کوئی ہنر بھی سیکھنا چاہیے، اس سے نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں، زندگی آگے بڑھتی ہے۔ وہ جب بھی مجھ سے باتیں کرتی تو اختتام اسی بات پر ہوتا کہ دنیا کا کوئی شخص اپنی زمین اور اپنی ماں کا قرض نہیں اتار سکتا۔ گھر میں زیادہ تر غربت کے باوجود اماں کے پاس 4 سونے کی چوڑیاں تھیں جو وہ اپنی چارپائی کے نیچے رکھے ٹرنک میں رکھتی تھیں۔ وہ چوڑیاں ان کی ماں نے انہیں شادی کا تحفہ دی تھیں۔ ماں جی کہتی تھیں یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے اور ان کو میں اپنی بہو کو دوں گی۔ وہ یہ چوڑیاں صرف خاندان کی کسی شادی میں پہن کر جاتی تھیں۔ حالات سے تنگ آ کر کئی بار ابا نے کہا کہ یہ چوڑیاں بیچ دو تاکہ کچھ دن گھر کے حالات صحیح ہو سکیں۔ اس پر گھر کا ماحول بگڑ جاتا، لیکن اس جھگڑے میں اماں ایک بھوکی شیرنی کی طرح ٹرنک اور ابا کے درمیان کھڑی ہو جاتی کہ یہ چوڑیاں میری ماں کی نشانی ہیں، اگر میں مر بھی جاؤں تو امجد کی دلہن کو دی جائے۔ وہ یہ بھی کہتی تھیں کہ میں بھوکی مر جاؤں گی لیکن یہ چوڑیاں نہیں بیچوں گی۔ میں نے اسی ماحول میں میٹرک فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا اور 2 سال بعد FSC بھی امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا۔ اب ماں جی نے کہا کہ میں پروفیسر صاحب کے پاس جاؤں اور اپنا نتیجہ ان کو دکھاؤں اور مشورہ لوں کہ اب کیا کروں۔ میں جب پروفیسر صاحب کے گھر گیا تو انہوں نے ایک نہایت شفیق استاد کی طرح مجھے گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا اب آپ انجینئرنگ کالج میں داخلے کے لیے اپلائی کرو تاکہ آپ کی ماں کا خواب پورا ہو سکے۔ جب میرا انجینئرنگ کالج کے داخلے کے لیے میرٹ لسٹ میں نام آیا تو میرا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ماں جی بھی بہت خوش تھیں، لیکن تھوڑے دن بعد اس کی فکر شروع ہوئی کہ فیس کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ میں نے ماں سے کہا تو بولی کہ جہاں اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے وہ اور منزلیں بھی آسان کر دے گا۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ ماں ایک لفافے میں 5000 روپے لائیں اور میرے ماتھے کو چوم کر کہنے لگیں کہ بیٹا تو داخلہ فیس جمع کرا دے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ رقم انہوں نے پروفیسر صاحب سے ادھار لی ہے جو کہ اب وہ اپنی تنخواہ سے کٹواتی رہیں گی۔ وقت گزرتا رہا، میں انجینئرنگ کے پہلے، دوسرے اور تیسرے سال کے بعد آخری سال میں پہنچ گیا اور ہر سال ماں یہ رقم لاتیں اور مجھے فیس جمع کرانے کا کہہ دیتیں۔ اب مجھے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ رقم پروفیسر صاحب ہی دیتے ہیں۔ میں ان 4 سالوں میں اب پروفیسر صاحب کے آنے سے کترانے لگا تھا اور مجھے ان کے سامنے آنے میں شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں انجینئر بننے کے بعد پہلی تنخواہ سے پروفیسر صاحب کا قرض اتار دوں گا تاکہ میری ماں کو شرمندہ نہ ہو رہے پڑے۔ میرے انجینئرنگ کے آخری سال کے امتحان ہو چکے تھے، نتیجے کا انتظار تھا۔ ماں جی کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی کہ اب ان کا بیٹا بھی پروفیسر صاحب کی طرح انجینئر بننے جا رہا ہے۔ ایک دن نہ جانے کیا ہوا، ماں جی کی صبح سے طبیعت خراب تھی، وہ چپ چپ سی تھیں۔ وہ شام عشاء کی نماز کے لیے جا نماز پہ بیٹھیں، سجدے میں گئیں اور اٹھ نہ سکیں۔ میری ماں میرا نتیجہ دیکھے بغیر اس دنیا سے چلی گئی اور مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔ ماں کے سوئم کے بعد ابا نے میرے ساتھ ماں کا ٹرنک کھولا تاکہ ان کے کپڑے محلے کی مسجد میں بھجوا دیں اور ماں کی چوڑیاں احتیاط سے رکھ دیں تاکہ ان کی وصیت پر عمل کیا جا سکے۔ لیکن جب ٹرنک کھولا تو اس میں چوڑیوں کا ڈبہ خالی تھا۔ میرا دماغ معاف ہو گیا کہ یہ چوڑیاں کس طرح چوری ہو گئیں۔ ابھی میں اس صدمے سے سنبھل ہی رہا تھا کہ مجھے چوڑیوں کے خالی ڈبے میں کچھ طے کیے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے نظر آئے۔ میں نے وہ کھولے تو میرے دل کو ایک شدید دھکا سا لگا کہ ارے یہ تو میرے انجینئرنگ کی 4 سال کی 4 رسیدیں تھیں۔ میری چیخ نکل گئی کہ میری ماں نے اپنی ماں کی آخری نشانی اپنے بیٹے کی تعلیم پر لٹا دی اور میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ رقم ماں پروفیسر صاحب سے ادھار لا رہی ہیں۔ میں اس دن اتنے زور سے رویا کہ شاید ماں کے مرنے پہ بھی نہ رویا ہوں اور نامعلوم کتنی دیر روتا رہا، لیکن پھر میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ میں اپنی ماں کا قرض ضرور اتاروں گا۔ ماں کی وفات کے کچھ دن بعد میرا انجینئرنگ کا نتیجہ آیا
تو میں نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا. مجھے امریکہ میں میرے گریڈس کی بدولت ڈور ٹو ڈور اسکالرشپ مل گئی. میں امریکہ آ گیا. میں نے یہاں سے ماسٹرز بھی اعزازی نمبروں سے پاس کیا. میں نے امریکہ میں 5 سال ملازمت کر کے ایک اچھی رقم جمع کر لی. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پاکستان واپس جا کر اپنی مٹی اور اپنی ماں کا قرض ادا کروں. میں پاکستان واپس آ گیا. آج اس بات کو 30 سال گزر چکے ہیں. آج میں پاکستان کی ایک بہت بڑی انجینئرنگ کمپنی کا مالک ہوں. میری فیکٹری میں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں. میرا گھر اس کچی بستی کے قریب ہے جہاں کبھی میں اپنی ماں جی اور بابا کے ساتھ رہا کرتا تھا. میری کمپنی کا منافع کروڑوں میں ہے. میں نے اپنی زمین کا قرض اتارنے کے لیے پاکستان میں فیکٹری لگائی اور ماں کا قرض اتارنے کے لیے اپنے سالانہ منافع میں سے 25% سے ماں جی کے نام پر ایجوکیشن فنڈ قائم کر دیا ہے، جس کی رقم سے اس کچی بستی کے طالب علموں پر خرچ کی جاتی ہے جہاں میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا تھا. میں نے ماں کی خواہش کے مطابق کچی بستی ہی میں ایک ورک شاپ بھی کھلوا دی ہے جہاں نئی نئی چیزیں بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے. لیکن میری ماں سچ کہتی تھی کہ مٹی اور ماں کا قرض کوئی نہیں اتار سکتا، کیونکہ جب میری ماں نے اپنی 4 چوڑیاں میری تعلیم پر قربان کی تھیں تو وہ اس کا کل سرمایہ تھا، جبکہ میں آج بھی اپنے سرمایہ سے صرف 25% تعلیم پر خرچ کر کے 75% رقم کی خیانت کا مرتکب ہو رہا ہوں. ماں جی آپ سچ ہی کہتی تھیں، ماں کا قرض کوئی نہیں اتار سکتا. بہرحال آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ. میں 2 منٹ ذکیہ بہت تم لوگ جب تک رو میں ذکیہ کا اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. میں پھر آپ سے یہ یقین سے اپنے دل کی گہرائی سے کہتا ہوں کہ یہ میرا منصب نہیں ہے کہ میں کسی سٹیج پہ بیٹھوں، یہ میرا منصب نہیں ہے کہ لوگ مجھے سنیں، لیکن یہ کہ اللہ نے بس یہ دیا ہے کہ میں بات جو کرتا ہوں وہ لوگوں کے دل میں جاتی ہے، دل پہ اترتی ہے تو لوگ سنتے ہیں. آپ سب لوگ میرے کہنے سے آئے. جن کو میں نے فون کیا ان کا بھی شکریہ. میرے NED کے عصمت کمال صاحب آئے، عمران آئے، یہ ہمارے پرانے دوست آئے، اسید آئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے اور آپ اسی طرح خوش و خرم رہیں. اور جن کی مائیں زندہ ہیں آپ لوگ ان کا قدر کریں، ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، اور جو خود مائیں ہیں وہ بچوں کو یہ تربیت دیں کہ ان کی بھی اسی طرح خیال کیا جائے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آفتاب رضوی صاحب کو آپ نے سنا. اب نہ الفاظ ہیں چونکہ آفتاب بھائی نے جو کچھ اپنی تحریروں میں کہا اور آپ لوگوں نے سنا، اس کے بعد کسی چیز کی گنجائش تو رہتی نہیں ہے. اور میں ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم ہمیشہ اظہار کے پہلے سیشن میں ایک کیش ایوارڈ رکھتے ہیں، جو ہم نے آج بھی رکھا تھا اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن آفتاب بھائی نے منع کر دیا. چونکہ آفتاب بھائی نے کیش ایوارڈ لینے سے منع کر دیا، لیکن اظہار کی طرف سے یہ میں ایک چھوٹا سا ایک تحفہ آفتاب بھائی کے لیے لائی ہوں. پڑھے لکھے آدمی ہیں تو ایک پڑھی لکھی چیز ہے اس میں پڑھنے لکھنے کی چیز ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ذرا سا آپ سامنے آ جائیے آفتاب بھائی، آپ لوگ بھی آ جائیے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کیش ایوارڈ دیں گی، میں نے منع کیا تھا. دوسرا یہ کہ جب میں نے ان دونوں کو پتہ چلا کہ میں کیش ایوارڈ منع کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ ہم میں مساوی تقسیم کر دیا جائے. لیکن بہرحال اب دیر ہو چکی ہے.